You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اب سے تقریباً 1400 سال پہلے جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت والجلال اپنا آخری کلام، آخری ہدایت نامہ اور آخری نصیحت نامہ نازل کر رہا تھا کہ قرآن کی بڑی عجیب خاصیت یہ ہے کہ اسے جو سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام اس قدر جامع ہے، اس کی تعبیرات میں اس قدر زیادہ جاذبیت ہے کہ جب انسان یہ قرآن سنتا ہے، غیر مومن ہے تو ایمان والا بن جاتا ہے، اور ایمان والا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان خصوصیات کا حامل اللہ کا یہ کلام جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولین مخاطبین باشندگان مکہ کو سنا رہے تھے، اور وہاں کے لوگ صرف قرآن سن کر ایمان لا رہے تھے، تو کفر و شرک نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ اب جب کہیں جہاں کہیں قرآن پڑھا جائے وہاں اتنا شور برپا کر دو کہ قرآن کی آواز پست پڑ جائے، تمہارا شور قرآن کی آواز پہ غالب آ جائے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ خطرناک سازش اس ماحول میں تیار کی گئی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولین مخاطبین کو یہ قرآن سناتے تھے۔ اس کو آپ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن نہ سننا، جب قرآن پڑھا جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ سننا تو ہے نہیں، کرنا کیا ہے؟ تو ان کے باہمی مشورے میں یہ بات طے ہوئی، وَالْغَوْا فِيهِ، شور برپا کرو، اور وہ شور اتنا زیادہ ہو کہ قرآن کی آواز پست پڑ جائے، قرآن سنانے والوں کی ہمتیں پست پڑ جائیں، وہ قرآن جب سنا رہے ہوں ان کی آوازیں دب جائیں، اتنا شور برپا کرو۔ کفار و مشرکین نے آپس کے مشورے میں یہ طے کیا کہ اگر یہ دو کام کر لیے، ان کے مشورے میں یہ دو باتیں طے ہوئی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اولاً تو تمہیں قرآن سننا ہی نہیں ہے، اور ان کے مشورے میں دوسری کیا بات طے ہوئی کہ اگر قرآن سنایا جا رہا ہے تو شور برپا کر دو۔ انہوں نے اپنے اس مشورے میں جب یہ دو باتیں طے کر دیں تو اس کا نتیجہ بھی آپس میں طے کر لیا، لعلکم تغلبون، پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ اگر یہ دو کام کر لیے پھر تمہارے منصوبے غالب آ جائیں گے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مغلوب ہو جائے گا، ان کا لایا ہوا دین شکست کھا جائے گا، غلبہ تمہیں مل کر رہے گا اگر یہ دو کام کر لیے۔ قرآن سننا نہیں ہے، سنایا جائے تو شور مچانا ہے، یہ دو کام کر لو تو کبھی بھی نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب نہیں آ سکتا، پھر تو تم غالب رہو گے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے مشورے میں طے کی جانے والی ان دونوں باتوں کو آپ نے سمجھ لیا، اور ان دونوں باتوں کا جو نتیجہ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس طریقے سے ہم غالب آ سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے قرآن کی آیت کے حوالے سے سن لیا۔ پھر ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے بندوں کو کیا حکم دیا؟ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا، ان کے مشوروں کی دونوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب اللہ کا فرمان سنیے اس کے مد مقابل۔ میرے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو میرے بندو تمہیں دو کام کرنے ہیں، زیادہ کام نہیں بتائے۔ کفر و شرک کے مشورے میں جو طے ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کے بالمقابل دو باتیں بتائی ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس قرآن کو پوری توجہ سے سننا۔ ان کے مشورے میں کیا طے ہوا تھا کہ قرآن سننا نہیں ہے۔ میرے رب نے اس کی تردید کرتے ہوئے کیا کہا؟ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو پوری توجہ سے سننا۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہنا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَالْغَوْا فِيهِ، شور برپا کر دو۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے اسے سنو، انسنی نہ کرنا جب قرآن سنایا جا رہا ہو، بے توجہ نہ ہو جانا جب قرآن سنایا جا رہا ہو۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب قرآن سنایا جا رہا ہو، جب قرآن سمجھایا جا رہا ہو، تمہارا پہلا کام ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اس قرآن کو پوری توجہ سے سنو۔ انہوں نے کہا تھا کہ شور ڈالو، کفار نے کہا تھا کہ شور برپا کرو جب قرآن پڑھا جائے۔ میرے اللہ نے کہا کہ وَأَنصِتُوا، تم خاموش رہنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ دو کام بتا کر رزلٹ کیا بتایا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے اسے سنو اور خاموش رہو۔ اگر تم نے یہ دو کام کر لیے لعلکم ترحمون، تو تم پر رحمت کی بارش کر دی جائے گی۔ ان کا منصوبہ تھا لعلکم تغلبون، قرآن نہ سننا غالب آ جاؤ گے، قرآن پڑھا جائے تو شور برپا کر دینا تم غالب آ جاؤ گے۔ میرے اللہ نے کہا کہ جب میرا قرآن پڑھا جائے تو تم اسے توجہ سے سن لینا اور خاموش رہنا، تمہارا اللہ تم کو رحمتوں سے مالا مال کر دے گا، رحمتوں سے تمہیں نواز دے گا۔ رحمت کا طلبگار میں بھی ہوں، اور یقیناً آپ بھی اپنے رب کی رحمت کے متلاشی ہیں۔ اسی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں آپ۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو سننا ہے یا نہیں سننا، یہ طے کرنا پڑے گا آپ کو۔ سنیں گے؟ اور جب قرآن مجید سنایا جا رہا ہو خاموش رہیں گے؟ اس جملے کو اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیجیے گا۔ کسی عمل کا کوئی ثواب بتانا یہ انسانی اختیار سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ نہ آپ ثواب بتا سکتے ہیں، نہ آپ عذاب بتا سکتے ہیں کسی کام کے بارے میں۔ یہ اتھارٹی اللہ نے کسی کو دی نہیں ہے۔ ثواب غیبی حقیقت ہے، عذاب غیبی حقیقت ہے۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ اپنی طرف سے کوئی کام بناؤ،
اپنی طرف سے اس کام کو ایجاد کرو، جو کام نبی نے کبھی نہیں کیا تم کرو، اور اپنی طرف سے اس کام کو ایجاد کر کے اس کا ثواب امت کو بتاؤ۔ یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ ثواب اتنا بتا سکتے ہیں کہ جتنا میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے، عذاب اتنا بتا سکتے ہیں جتنا اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ نہ ثواب بتانے کا اختیار ہے، نہ عذاب بتانے کی اتھارٹی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کاموں پر کیا دینے کا وعدہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ میں اس کو پوری توجہ سے سن لینا، پوری توجہ سے سننا اور خاموش رہنا۔ اگر یہ دو کام تم نے تلاوت قرآن کے دوران، قرأت قرآن کے دوران کر لیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش کر دی جائے گی۔ رحمت کے طلبگاروں، اپنے رب کی رحمت کے متلاشی انسانوں آگے بڑھو، تلاش کرو ان محفلوں کو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن سنایا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ان محفلوں میں پہنچ کر خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ کر اس قرآن کو توجہ سے سنو، اللہ کی رحمت چاروں طرف سے آپ کو گھیر لے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی رخنہ اندازی کی، خدا نخواستہ قرآن سنانے کا منصوبہ بنایا گیا اور آپ اپنی چودراہٹ میں آگے بڑھے کہ یہاں مسجد میں سب کچھ ہوگا مگر آپ قرآن نہیں سنا سکتے، آپ قرآن نہیں سکھا سکتے، امام صاحب آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے منصوبے کو مکمل کر رہے ہیں۔ ایمان نہیں باقی بچے گا اگر آپ نے قرآن میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ قرآن کے سنانے پر، قرآن کے سمجھانے پر پابندی اگر لگائیں گے، سب کچھ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، آپ اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ فعال اور متحرک ہو کر رہیے۔ فتنوں کے دور سے آپ گزر رہے ہیں، اور آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کر کے امت کو سنائی جا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ معلوم رہنا ضروری ہے، نوٹ کیجئے۔ حدیث وہ ہے جسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک نے بیان کیا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کے علاوہ جو الفاظ نکلے، حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے تو وہ حدیث ہے۔ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث ہے۔ جو کام میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، جس کام کو میرے مصطفیٰ نے برپا کیا ہے، یقیناً وہ بھی حدیث ہے۔ آپ نے جو فرمایا وہ حدیث، آپ نے جو کیا وہ حدیث، اور آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا، میرے مصطفیٰ نے وہ کام نہیں کیا، وہ کام کسی اور نے کیا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی موجودگی میں کیا ہے۔ کام کسی اور کا ہے، میرے مصطفیٰ کی موجودگی میں وہ کام ہوا ہے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کام پر راضی ہو جائیں، اپنی رضا ظاہر کر دیں، میں اس کام پہ راضی ہوں، رب کعبہ کی قسم وہ بھی تو حدیث ہے۔ بے شک آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ کی رضامندی اس کام کو حدیث بنا دیتی ہے۔ اگر وہ کام میرے مصطفیٰ کو پسند نہ ہوتا تو فوراً ٹوک دیتے اور اس کام سے منع کر دیتے، اس کا عمل حدیث نہیں کہلا سکتا تھا۔ اذان 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ اذان کے ان تمام الفاظ میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہدایات شامل نہیں ہیں۔ ایک انصاری صحابی نے خواب میں یہ اذان سنی تھی،
میرے مصطفیٰ کو آ کے بتائی، میرے مصطفیٰ نے تائید کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اذان کی، تائید فرما دی کہ اب ان الفاظ میں نماز کے لیے دعوت دی جائے گی۔ یہ اذان حدیث بن گئی۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ، صفات عالیہ تھیں۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں ایسی تھیں، میرے مصطفیٰ کے ابرو ایسے تھے، میرے مصطفیٰ کی پیشانی ایسی تھی، میرے مصطفیٰ کا سینہ ایسا تھا، میرے نبی علیہ السلام کا قد مبارک ایسا تھا۔ جب یہ بیان ہوگا تو نبی کی ایک ایک صفت حدیث بن جائے گی۔ چاروں باتیں یاد رکھیں گے۔ یہ ہے حدیث، جو نبی نے فرمایا وہ حدیث، جو نبی نے کیا وہ حدیث، نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا، کوئی بات کہی گئی، نبی اس سے راضی وہ حدیث، نبی علیہ السلام کی جو صفات عالیہ ہیں وہ حدیث۔ اب اگر کوئی بندہ یہاں کھڑے ہو کے آپ کو ایسی بات بتا رہا ہے جو حدیث کے کسی زمرے میں نہیں آتی، وہ جھوٹا ہے، وہ نبی علیہ السلام پر تہمت لگا رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی جانب جھوٹی حدیث منسوب کر رہا ہے۔ اور یہ جملہ بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ کر دیجئے گا، آپ کو پورا مذہبی حق حاصل ہے، آپ اپنے مذہبی حق کا استعمال کریں اور ایسی جھوٹی حدیثیں سنانے والوں سے پوچھ لیں آپ مجمع کے دوران کہ تم نے یہ بات کہی ہے حدیث کے نام پر، یہ ثابت کہاں سے ہے؟ ہر حدیث ثابت ہے اور جھوٹی حدیث کہیں نہیں ملے گی۔ اگر آپ یہ عمل شروع کر دیں تو علماء کا کام ذرا آسان ہو جائے۔ علماء مساجد میں صحیح حدیث سناتے ہیں، علماء مساجد میں قرآن سناتے ہیں، علماء مسائل فقہیہ کو بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو نہ قرآن جانتے ہیں، نہ حدیث، نہ فقہ اسلامی، اور وہ ایک ایسا بیان آپ کو دے دیتے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ امت سن لیتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے۔ کون ٹوکے آپ کو؟ کون سمجھائے آپ کو؟ آپ نے اپنا مذہبی حق بھی استعمال نہ کیا کہ تم ایک بات بتا کے جا رہے ہو، ذرا اس کا ثبوت تو دے کے جانا۔ اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے کاموں پر آج کے دور میں اتنا بڑا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ وہ ثواب 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں نہ اللہ نے بتایا، نہ اس کے رسول نے، اور نہ کسی مفسر نہ کسی محدث نے۔ آپ یہ ثواب بتانے کی اتھارٹی کہاں سے لے آئے؟ جو جی میں آیا اتنا ثواب آپ نے بتا دیا۔ اس روش سے باز آئیے۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے تو ثبوت دینا پڑے گا، اور نہیں دے سکتے کہ توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ جھوٹی حدیثیں سنانے کا وبال بہت بڑا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔